تمام ویورس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ ویورس خیریت سے ہوں گے؟ آج کے ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایسی اسٹوری بیان کرنے جا رہا ہوں جس کو سن کر آپ کو حیرت بھی ہوگی اور آپ کو بے انتہا خوشی بھی ہوگی۔ وہ اسٹوری آسٹریلیا کی ہے۔ آسٹریلیا کے شہر ہے مضافات میں جگہ ہے ریجمنٹ۔ وہاں پر مسلمانوں کو عبادت کے لیے جگہ مہیا نہیں تھی، تو وہاں پر ایک نو مسلمان جو پاکستانی ہے، اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے، پاکستانی نوجوان نے یہ اعزاز حاصل کر لیا ہے کہ وہاں پر ایک چرچ تھا، اس چرچ کو اس مسلمان نے $2.5 ملین میں خریدا ہے، اور پاکستانی تو وہ کروڑوں میں بنتے ہیں، تو $2.5 ملین میں اس کو خرید کر اور اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیا ہے۔ وہاں پر اب مسجد بن چکی ہے، وہاں پر جو ہے بیان بھی ہو رہے ہیں، وہاں پر نمازیں بھی ہو رہی ہیں، دعاؤں کا اہتمام بھی ہو رہا ہے۔ تو آپ یہ ویڈیو پہلے دیکھیں، آپ کو ویڈیو دیکھ کر انشاءاللہ خوشی ہوگی کہ مسلمان کیسے تیزی سے بڑھ رہا ہے اور کیسے مسلمان ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ویڈیو پہلے آپ دیکھیں۔ سڈنی کے مضافاتی علاقے ریجمنٹ میں پاکستانی مسلمانوں نے ایک مسجد قائم کی ہے۔ ہاکسبری کرسچن ریفارمنٹ چرچ کو اسلامک فورم آسٹریلین موو مسلم نے $2.5 ملین میں خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دیا ہے۔ مسجد کے افتتاح کے موقع پر پاکستانی، بھارتی، بنگلہ دیشی، مصری، لبنانی اور دیگر ممالک کے افراد موجود تھے۔ اس موقع پر نماز ادا کی گئی اور دعا کروائی گئی۔ ویڈیو آپ نے دیکھ لی، تو یہ وہ چرچ ہے جس کو مسجد کے لیے $2.5 ملین میں ایک پاکستانی نو مسلمان نے اس کو خرید کر وقف کیا ہے۔ تو خوشی کی بات ہے، اور حیرت اس بات پہ ہوگی کہ ایک چرچ جو ہے وہ مسجد بن گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جو کام لے لے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ ابھی 4-5 دن ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ لندن کے وسط میں، جس جگہ کو لندن کا وسط کہا جاتا ہے، یعنی اس کو دل بھی کہا جاتا ہے لندن کا، اور ایک تفریحی مقام ہے جہاں سے پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آتے ہیں اور تفریح کے لیے، اور بڑی جو عوامی جگہ ہے۔ تو وہاں پر ایک بلڈنگ تھی جس کو پہلے سینما کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، وہاں سینما گھر تھا۔ تو وہاں پر ایک مسلمان نے اس جگہ کو خریدا، اس بلڈنگ کو خریدا اور اس کو مسجد بنانے کا اعلان کر دیا۔ پھر وہاں کے جو غیر مسلم لوگ تھے انہوں نے اس پر مقدمہ کیا، کیس کیا کہ ہم یہاں مسجد نہیں بنانے دیں گے۔ چاچا اس شخص نے، مسلمان نے مقدمہ لڑا، اور بالآخر مقدمے میں وہ جیت گیا ہے، اور مسجد کے حق میں وہاں فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور اب اس مسلمان نے وہاں پر اس سیاحی مقام پر، تفریحی مقام پر، جس کو لندن کا وسط کہا جاتا ہے، جہاں سینما تھا، اب وہاں پر اس نے اس کو مسجد بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اور وہاں پر تقریباً 1000 کے قریب نمازی اس جگہ پر نماز پڑھ سکیں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی خوشی کی بات ہے، اور مسلمان کیسے تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی دنیا میں عزت نہیں ہے، اور مسلمان یوں ہیں، فلاں ہے، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں مسلمان کیسے تیزی ترقی کر رہا ہے۔ یورپ کنٹری کے اندر، امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیں، غیر مسلم تو پریشان ہے، آئے روز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، آئے روز مساجد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں کیسے چرچ کے اندر اور سینما گھر اور جو غیر مسلموں کے جو مین جگہ ہیں وہاں پر مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں۔ اس پر آپ کو خوشی بھی ہونی چاہیے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اسلام جو ہے تیزی سے پھیل رہا ہے، ترقی کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے مسجد خرید کر، چرچ کو مسجد بنا کر اللہ تعالیٰ سے جنت خرید لی ہے۔ اس شخص نے تو جنت خرید لی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ شخص تو بہت خوش قسمت انسان ہے، اور جتنے بھی لوگ وہاں پر نماز پڑھیں گے ان سب کا ثواب اس شخص کے نامہ مال میں جائے گا، اور اس کو ثواب ملے گا۔ یہ تو سارا ثواب لوٹ کر لے گیا ہے، ڈھیروں نیکیاں اس کو مل گئی ہیں۔ اور اس شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کر دیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کر، منہ بولے داموں میں خریدی، اور اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیا تھا کہ یہاں پر جو ہے مسلمان نماز پڑھیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ مال میں آج بھی اس جگہ کا ثواب جو ہے، نماز کا ثواب
لوگوں کی عبادت کا ثواب جا رہا ہے۔ تو اس شخص نے بھی اس جگہ کو غیر مسلموں سے خرید کر اس کو جو ہے منہ بولے داموں میں خرید کر اس کو مسجد بنا دیا ہے، چرچ کو مسجد بنا دیا ہے۔ تو اس نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کیا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے چھوٹی سی جگہ خرید کر اور ایک کبوتر کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کسی نے جگہ خرید کر جو ہے اس کو مسجد بنایا تو فرمایا کہ اس کا اللہ تعالیٰ جنت میں محل بنا دیتے ہیں، اور اس سے کئی گنا زیادہ عالیشان اور جو ہے بہت ہی حسین اور خوبصورت محل اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں بنا دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے تو جنت کو خرید لیا ہے۔ تو مسلمان آج بھی یہ جذبہ رکھتا ہے وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے گھر کے لیے مال کو خرچ کرے، اور مال کو خرچ کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں، ان مساجد میں، اور اس کا ثواب انسان کو پتہ چل جائے تو انسان جو ہے اس کو شمار نہیں کر سکتا، اور انسان پھر خرچ کرنے سے پیچھے نہ رہے۔ تو اس لیے ایسی جگہوں پر اللہ کے گھروں کی تعمیر میں، ایسی جگہوں پر اپنا مال انسان کو خرچ کر کے جنت میں اپنا محل تعمیر کروانا چاہیے، اور اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو ڈھیروں اجر و ثواب عطا فرمائے، استقامت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔